سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ علی امین گھنڈاپور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے افغانستان سے براہ راست بات چیت کرنی ہے۔ پی ٹی آئی موت کی طرف خود ہی بڑھ رہی ہے، یا اس سے تحریک انصاف جو ہے وہ اسپیس اپنی سیاست میں دوبارہ واپس لے سکتے۔ ابھی بھی ٹیم کو مذاکرات کے لیے میدان میں اتار کے خود کہتے ہیں اگر ان کی مجبوری ہے تو مذاکرات کر، کہ آرمی چیف سے بات کرنی ہے، آرمی چیف سے مذاکرات کرنے ہیں، نہیں مذاکرات ملے گا۔ ان مذاکرات کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، مذاکرات کے حوالے سے بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور اس پر اتفاق ہوا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات جاری رہیں گے اور 2 جنوری کو ہوگا دوسرا سیشن، باضابطہ آغاز ہو جائے گا مذاکرات کا۔ ایک تو اس مذاکرات کے حوالے سے پریس ریلیز سامنے آئی ہے جو کہ ظاہر پازیٹیو ہے، اور ایک اور معاملہ ہے اور وہ ظاہر پاکستان کی ریاست کے لیے نیگیٹو ہے، وہ ہے یورپین یونین کی پریس ریلیز۔ فوجی عدالتوں سے 25 پی ٹی آئی کے کارکن یا وہ جو حملہ جنہوں نے تنصیبات پر، فوجی تنصیبات پر، دفاعی تنصیبات پر حملے کیے تھے 9 مئی کو، ان کے جو مقدمات یا ان کے جو فیصلے ہیں، ان کی جو سزائیں ہیں، ان پر تشویش کا اظہار کیا ہے یورپین یونین نے۔ تو ان دونوں معاملات پر آپ کے سامنے بات ہوگی، لیکن ایک اور معاملہ جو اس کے ساتھ جڑا ہی ہے وہ ہے علیحدگی پسند، پی ٹی آئی کی علیحدگی پسند۔ اب پی ٹی آئی کی علیحدگی پسند کون ہے اور کون ان کو پی ٹی آئی کی علیحدگی پسند کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ساری بات آج کے مذاکرات جو ہوئے ہیں اسپیکر کے چیمبر میں، حکومت اور مذاکرات تو باضابطہ نہیں، لیکن جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں جو اس کی جو مشترکہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس پریس ریلیز کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے ایک سابق رہنما نے کہا ہے کہ علیحدگی پسندوں کو شکست ہو گئی۔ وہ کون سے علیحدگی پسند ہے؟ بلوچ علیحدگی پسند، وہ جو سندھو دیش بنانے والے کا نعرہ لگانے والے، یا وہ کچھ پشتون ایلیمنٹ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب وہ نہیں علیحدگی پسند رہے، تو لیکن اس کے علاوہ کون سے علیحدگی پسند ہے؟ اس طرف اشارہ کیوں کیا ہے پی ٹی آئی کے ایک سابق رہنما فواد چودھری صاحب نے؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سارے معاملات پر بات ہوگی، اس ایشوز پر بات ہوگی، اور 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ آغاز میں اسی سے کر لیتا ہوں کیونکہ آج فیصلہ آنا تھا، اور کل پتہ چلا کہ جی فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے خلاف وہ آج نہیں آ رہا، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اب آئے گا 6 جنوری کو۔ جج صاحب نے کہا ہے کہ جی میں ابھی فیصلہ لکھوں گا اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور اپنا وکلاء کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا کہ جی نئی تاریخ جو ہے وہ دی جائے گی، اور پھر نئی تاریخ جو آ گئی 6 جنوری کی۔ اس سے پہلے جو اعلان کیا گیا تھا ہفتے کے روز کہ سوموار کو 2 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، تو آج کا سب کو انتظار تھا، لیکن کل ہی پتہ چل گیا تھا، خبر آ گئی تھی کہ فیصلہ آج نہیں آ رہا۔ 14 سال کی سزا عمران خان صاحب کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ اس کیس میں، اس کرپشن کے اسکینڈل میں عمران خان صاحب کو مل سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو اب دوسرے مدعوں پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک ملاقات کا۔ یہ ایک ملاقات نہیں ہے، یہ والی گفتگو کئی بار کئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ہمارے سامنے کی ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ان سے بات چیت ہو، چاہے آمنے سامنے روبرو بیٹھ کر بات چیت ہو۔ جب ہم نے بات ان سے کی کہ مذاکرات اور مذاکرات، آپ کو پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو کہا یہ جاتا تھا کہ اگر ہم بیٹھ جائیں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے دفن ہو جائے گا، عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ہم تو ہیں ہی تصادم کی پیداوار، اور وہ تصادم یا اختلاف یا وہ جو تقسیم، نفرت جو لوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ہماری موت ہوگی۔ تو گویا تحریک انصاف اپنی موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ جو ان کے، اگر میں بات کروں ان کے نقطہ نظر سے میں اگر چیزوں کو دیکھوں تو مطلب پی ٹی آئی موت کی طرف خود ہی بڑھ رہی ہے، یا اس سے تحریک انصاف جو ہے وہ اسپیس اپنی سیاست میں دوبارہ واپس لے سکتی ہے؟ 2 بڑے سوال ہیں، دونوں کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک ملاقات ہوئی تھی ہماری ایک بہت بڑے دانشور کے ساتھ، طویل ملاقات تھی، اور فائنلی ہمارے خیالات سن کے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق، فائنلی ہمارے خیالات سن کے انہوں نے میزبان کو کہا، ہماری طرف نفرت انگیز اشارہ کر کے، کن لوگوں کو لے کر آئے ہو میرے پاس؟ ان کے میزبان تھے، کن لوگوں سے ملاقات کروائی ہے؟ یعنی کیا خیالات رکھتے ہیں؟ خیالات کیا تھے ہمارے خیالات یہ تھے کہ آپ عمران خان صاحب کی مقبولیت سے، میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کی مقبولیت سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے،
بالکل مقبول ہے۔ عمران خان صاحب اگر حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ مل بیٹھ کر انتخابی اصلاحات کے معاملات پر آگے بڑھتے، شفاف انتخابات کی طرف جاتے، اور پھر اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے سیاست سے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ظاہر ہے پاپولر لیڈر کو ہوگا، جس کے پاس ووٹ ہے، جس کے پاس لوگوں کی طاقت ہے۔ تو عمران خان ادھر سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہ رہے، ادھر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو پھر اس پر اس دانشور نے کہا تھا کہ یہ تو عمران خان کی سیاسی موت ہوگی اگر عمران خان آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ماضی میں بھی عمران خان صاحب بیٹھتے رہے ہیں، لیکن جس لیول پر نفرت عمران خان صاحب لے گئے، اب عمران خان صاحب نفرت کو لے گئے، نفرت کے موقف کو یا بیانیہ جس کو وہ کہتے ہیں، جس نہج پر وہ لے گئے، تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب خود اس کے یرغمالی بنے ہوئے، ابھی تک یرغمالی بنے ہوئے، ابھی بھی ٹیم کو مذاکرات کے لیے میدان میں اتار کے خود کہتے ہیں اگر ان کی مجبوری ہے تو مذاکرات کر لیں۔ یہ بات میں نے کئی بار فواد چودھری صاحب سے بھی کی، تب ان کو لگتا تھا کہ نہیں، ہمیں حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ بات میرے دوست لال مالی صاحب سندھ سے میں نے اقلیتی رہے ہیں ان سے کی، وہ بھی کہتے تھے یہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، انہوں نے تو کچھ اور انداز میں کوئی ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے۔ یہ بات جتنے نام آپ کو آتے ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے، وہ سب کے ساتھ ہی ہماری گفتگو ہوئی جہاں ملے، یہی ان کو گزارش کی کہ بھائی آپ کنفرنٹریشن کے ذریعے زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سیاست دانوں کے ساتھ کنفرنٹریشن کریں، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسٹیٹ کے ساتھ کنفرنٹریشن کر رہے ہیں، آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اور میرا بطور ڈیموکریٹ میرا ایک رہا ہے مجھے اس معاملے پر پریشانی کہ ایک پولیٹیکل ورکر، ایک نئی پولیٹیکل کلاس بنی ہے جن کو میچور ہونے میں ٹائم لگے گا، ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے، تو وہ ضائع ہو رہی ہے وہ، تو اس کو عمران خان کے جو فالوور ہیں ان کو پازیٹیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی طرف کیوں نہ لے کر جایا جائے، ایک اور سیاسی قوت ملک میں کیوں نہ ہو جو واقعی ریئل سیاسی قوت بنے اگر عمران خان بننا چاہے۔ وہ لوگ کہتے تھے نہیں جی ادھر بیٹھنا ہماری موت ہے، اب بیٹھے نا آج، کیونکہ جب اسپیس ختم ہو گئی، جن کی طرف مسلسل اشارے، اعلانات کہ آرمی چیف سے بات کرنی، آرمی چیف سے مذاکرات کرنے ہیں، نہیں مذاکرات ملے وہاں سے، انہوں نے انکار کر دیا، اور بار بار کہا گیا کہ آپ نے مذاکرات کرنے تو سیاست دانوں سے کرے، جا کر معافی مانگنی ہے تو 9 کی مانگے، عوام سے مانگے، عوام معافی دے دیں تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ یعنی ادھر سے انکار ہے کہ جی آپ نے 9 کو ہمارے اوپر حملے کیے، آپ نے 26 نومبر کو ہمارے رینجرز کے جوان جو ہیں وہ آپ لوگوں نے شہید کیے، ان کا نیریٹو یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے، ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اس لیے ہم کہتے تھے کہ ادھر سے انکار ہے، سیاستدانوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں، اس پوزیشن میں نہ بھی ڈالیں۔ اگر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک جگہ پر بیٹھ کر کہیں کہ جی یہ ہمارا ڈرافٹ ہے، یہ بھی ساکھ جمہوریت 2 ہے ہمارا، ہم اس پر عمل کریں گے، اسٹیبلشمنٹ اس لحاظ سے بہت کمزور پوزیشن پر ہے۔ تینوں پولیٹیکل قوتیں بیٹھیں تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی اور چوتھی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ نہیں بنا سکتی، پھر جو مرضی کر لیں۔ عمران خان صاحب اگر بہیو کر کے 9 مئی نہ کرواتے تو بھی عمران خان صاحب کو 8 فروری کو شاید یہی رزلٹ ملتا یا اس سے تھوڑا سا ڈفرنٹ ملتا، لیکن پی ٹی آئی سب سے مقبول جماعت کے طور پر ایمرج کر چکی تھی اور اس وقت موجود تھی۔ مسلم لیگ نون اس طرح سیاست نہیں کر پائی پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کی، تو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کس ہواؤں میں تھے، کہاں اڑ رہے تھے، اب آ کر بیٹھے۔ وہی میں نے کل کہا تھا، 100 جوتے بھی کھائے، اب 100 پیاز کھانے پڑ رہے ہیں، لیکن میں اس کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھ رہا ہوں بطور ڈیموکریٹ۔ اب جو مذاکرات ہوئے ہیں، ان مذاکرات کی جو پریس ریلیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ مطالبات جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ آج رکھ دیے گئے زبانی طور پر، عمران خان کو رہا کریں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی اور 26 نومبر کی بات رہائی کی ہے، کمیشن نہ بنے فی الحال تو رہائی کا معاملہ ہے۔ فواد چودھری صاحب نے آج عدالت میں تھے لاہور ہائی کورٹ میں، ان سے سوال ہوا کہ جی مطالبات کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، تو ان ڈیمانڈس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا ڈیمانڈ ایک ہی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ڈیمانڈ ایک ہی ہے، عمران خان کو رہا کرو، عمران خان رہا ہوں گے، باقی عمران خان خود کر لیں گے، پھر عمران خان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسئلہ پی ٹی آئی کا ایک ہے، عمران خان کا ایک ہے، ان کی رہائی۔ فواد چودھری ذرا کسی اور انداز میں بات کر رہے ہیں، میں ذرا کسی اور انداز میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بس ہو گئی عمران خان صاحب کی، جیل نہیں کاٹی جا رہی۔ تو اس لیے
عمران خان نے خود کمیٹی بنائی نا مذاکرات کے لیے. تو مذاکرات کے لیے جو آج پہلی بیٹھک ہوئی، آغاز تھا اسپیکر ایاز صادق صاحب کے چیمبر میں، اور اس کا باضابطہ پریس ریلیز جاری کیا گیا. وہ میں آپ کے سامنے پریس ریلیز پڑھ کر سناتا ہوں. پی ٹی آئی کی پوری کمیٹی نہیں تھی، حکومت کی طرف سے کمیٹی کے تمام ارکان تھے. شاید ایک علیم خان صاحب نہیں تھے یا دوسرے وہ سالک حسین صاحب نہیں تھے، لیکن بہرحال میجورٹی یعنی تینوں بڑی پارٹیاں جو ہے وہ حکومت کی، حکمران اتحاد کی تین بڑی پارٹیاں وہ تینوں تھیں. پریس ریلیز جاری کیا گیا اور تحریر بڑی خوبصورت اردو تحریر ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کی ہے، انہوں نے لکھا ہے، ڈرافٹ کیا ہے. سیاسی بے شک جملے ان کے نہ ہوں، لیکن جو تحریر ہے، جو خوش خطی ہے، وہ ان کی ہے. آج پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومتی اتحادی کمیٹی اور پی ٹی آئی اتحادی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کی پہلی باضابطہ نشست ہوئی. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کی. حکومتی اتحادی کمیٹی کی طرف سے سابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، سینیٹر عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، عبدالعلیم خان، علیم خان تھے، چودھری سالک نہیں تھے، ڈاکٹر فاروق ستار نے شرکت کی. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے اسد کیسر، راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا شریک ہوئے. اسد کیسر نے آگاہ کیا کہ مذاکراتی کمیٹی کے باقی ارکان یعنی علیم گنڈاپور صاحب اور عمر ایوب عدالتی مقدمات یا ملک سے باہر ہونے کی باعث ہنگامی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. ان میں ایک نام حامد خان صاحب کا بھی ہے جو بنگلہ دیش گئے ہوئے. دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اجلاس کو نہایت مثبت پیش رفت قرار دیا. انہوں نے توقع ظاہر کی پارلیمنٹ مسائل کے حل کرنے کا اہم فورم ہے اور مذاکراتی عمل کو جاری رہنا چاہیے. اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا. طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط پیش کرے گی تاکہ اس دستاویز کی روشنی میں بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے. یعنی تحریری طور پر چیز آئے نا تو اس کے بعد ظاہر ہے ہو جائے گا کہ جی جناب یہ معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے، یہ معاملات ہمارے سامنے آئے، اس پر مذاکرات ہوں گے. اجلاس، اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتح خوانی کرتے ہوئے اس پختہ عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دونوں مذاکراتی ٹیموں نے اسپیکر سردار ایاز صادق کی جو کوششیں ہیں اور حکومتی کمیٹی کے قیام اور مذاکراتی عمل کے آغاز کے لیے ان کو سراہا. باہمی مشاورت سے طے پایا کہ آئندہ مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو منعقد ہوگا. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، باقی تو ظاہر ہے وہ میں جو مذاکرات اچھے اور اتفاق اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں جو ایک چیز اس پرٹیکولر اس اجلاس میں کہ پریس ریلیز کا حصہ بنائی گئی ہے، اگر نہ بھی بنائی جاتی تو شاید مذاکرات کے عمل پر فرق نہ پڑتا اور شاید کوئی سوال بھی نہ اٹھاتا. بنائی گئی ہے. ایک تو شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور دوسرا جنگ کو اپنی جنگ قرار دیا گیا. پی ٹی آئی کے اپنا بانی سربراہ قیدی عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہماری جنگ نہیں ہے. یہاں کہا گیا کہ ہماری جنگ ہے اور ہمارے جوان اس میں شہید ہو رہے ہیں اور ان کے لیے فاتح خوانی کی گئی. 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف نے فوج کے خلاف بطور ادارہ، صرف آرمی چیف نہیں، فوج کے خلاف بطور ادارہ پراپر ٹرولنگ کرنا شروع کی. بلوچستان میں ہمارے جنرل سرفراز شہید ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تو ان کی بھی ٹرولنگ کی گئی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے پاکستان کی فوج، پاکستان کے شہداء کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو دہشت گردوں کے حملوں میں شہید ہوتے ہیں. علیم گنڈاپور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے افغانستان سے براہ راست بات چیت کرنی ہے. پی ٹی آئی بطور جماعت دہشت گردی کے خلاف ایک ایفرٹ کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جو ہماری لڑائی جاری ہے. اور پھر باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ٹرولز جو ہیں وہ انڈین نیریٹو کو آگے لے کر آتے ہیں، وہ علیحدگی کی باتیں کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے. تو فواد چودھری صاحب نے اسی پیراگراف کو اٹھایا، یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ، شہداء کے لیے فاتح خوانی، فوجی شہداء کے لیے، فورسز کے شہداء کے لیے، تو اس پیراگراف کو فواد چودھری صاحب نے اٹھایا اور ٹویٹ کیا کہ علیحدگی پسندوں کو شکست. تو بنیادی طور پر تحریک انصاف کے اندر وہ ایلیمنٹ جو فوج کی سیاست میں مداخلت، تو ظاہر اس کے ہم سب مخالف ہیں، لیکن بطور ادارہ یا بطور ریاست وہ پاکستان کے مخالف بن چکے ہوئے. تو ان کے لیے
یہ پیراگراف رکھا گیا ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور پی ٹی آئی پاکستان کے ریاست کے تمام اداروں کی جو قربانیاں ہیں یا یہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی مسلط ہے، وہ ہم اپنی اس کو جنگ سمجھ رہے ہیں، اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہماری جنگ نہیں ہے، اسامہ بن لادن شہید ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کسی ایک لمحے، کسی ایک موقع پر دہشت گردی، وہ دہشت گردی جس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیسی لیڈر قتل کر دی گئی اسی مہینے میں 27 تاریخ کو، صرف 3 دن بعد ان کی برسی ہے، اس پر بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ کبھی کسی لمحے بطور اپوزیشن کے اپنا جماعت کے ایک لیڈر کے اور بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نہیں کہا۔ تو یہ والی لائن، ایک تو جو صاحبزادہ اپنا وہ کیا نام ہے ان کا، ناصر عباس، راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ان مذاکرات کو، اس سارے معاملے پر ان مذاکرات کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کہ ایک اور موقع تحریک انصاف کو دیا جا رہا ہے کہ ہاں آپ کو پبلک سپورٹ ہے، آپ کو پاپولر سپورٹ ہے، تو اگر آپ پولیٹیکل اس میں آتے ہیں اپنے سانچے میں، ڈھانچے میں، سو بسم اللہ، آئیے ان عناصر کو اپنے آپ سے دور کریں جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہے، جو فوج کے اوپر، جو عدلیہ کے اوپر، جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہے، جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، جو سول نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک پازیٹیو اسپیس دینے کے لیے کوشش ہے پی ٹی آئی کو۔ اب پی ٹی آئی وہ لے پاتی ہے نہیں لے پاتی، مجھے ڈاؤٹ ہے کہ تحریک انصاف ان مذاکرات کے ذریعے تحریک انصاف کے اندر تو اچھا خاصا وہ جو رفت پڑ جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی ان مذاکرات کے ذریعے ان کو ایک بڑی اسپیس ملنے جا رہی ہے، مل سکتی ہے، وہ پی ٹی آئی ایک بار پھر گنوا دے گی، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ تو خیر، اب ایک تو یہ معاملہ، اب دوسرا جو یورپین یونین کی پریس ریلیز ہے، میں بطور ڈیموکریٹ بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے فوجی عدالتوں کے قیام سے اتفاق نہیں ہے، میں عدالتی سسٹم کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک اسپیس آپ کریٹ کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، پاکستان کی عدالتی ڈھانچہ کولیپس کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پیرلل عدلیہ بنا دیں اور اس طاقتور ادارے کو یہ اختیار دیں کہ وہ لوگوں کے فیصلے کرے، چاہے بے شک وہ حملہ آور ہو، دہشت گرد ہو، تو پھر وہ اسپیس اس مزید لیتا جائے گا، بڑھتی جائے گی اسپیس۔ اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے، اور ظاہر ہے پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ 9 مئی کے معاملے میں جتنا ان کا کردار معذرت کے ساتھ نیگیٹو رہا ہے وہ کسی اور ملک میں شاید نہیں ہوتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن بہرحال اب اس معاملے کو لے کر پاکستان کو ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 25 پی ٹی آئی کے جو حملہ آور کہہ لیں، پی ٹی آئی نے پہلے ڈس اون کیا، پھر اون کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کیا کریں۔ تو بہرحال اس پر جو سزائیں ہوئیں تو اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے یورپین یونین نے، ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے ان ذمہ داریوں سے مطابقت نہیں رکھتے جنہیں پاکستان نے بین الاقوامی عہد برائے، یعنی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے برائے شہری اور سیاسی حقوق، ICCPR کے تحت تسلیم کیا ہے، دستخط ہے، سگنیٹری ہے پاکستان۔ ICCPR کے آرٹیکل 14 کے مطابق ہر شخص کو ایک آزاد، غیر جانبدار اور مجاز عدالت میں منصفانہ عوامی سماعت اور مناسب مؤثر قانونی نمائندگی کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی مجرمانہ مقدمے میں سنایا گیا فیصلہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی یہ کمٹمنٹ کی ہے پاکستان نے کہ فیصلہ سرعام سنایا جائے گا، اور سرعام مطلب کھلی سماعت ہوگی، کوئی بند کمروں کی سماعت نہیں ہوگی۔ یورپین یونین کے جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز، جس کو GSP پلس اسٹیٹس کہا جاتا ہے، کے تحت اس حیثیت میں مستفید ممالک بشمول پاکستان نے رضاکارانہ طور پر 27 بنیادی بین الاقوامی کنونشن بشمول ICCPR کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے پر اتفاق کیا تاکہ GSP پلس اسٹیٹس کا فائدہ لے سکے۔ مجھے یاد ہے گورنر تھے چودھری سرور، وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب کا دور تھا 2013 سے 18، اس وقت حکومت کو، پاکستان کو GSP پلس اسٹیٹس ملا تھا اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے، چودھری غلام سرور نے اس کا کریڈٹ لیا تھا۔ GSP پلس اسٹیٹس مختصراً یہ ہے کہ جو 27 ممالک ہیں یورپین یونین کے، وہاں پاکستان کی جو مصنوعات ہیں، ٹیکسٹائل اور دیگر، ان کو وہاں پہ ڈیوٹی فری اس کی جو ایکسپورٹ کی اجازت ہے۔
تو ایک بہت بڑا پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا چنک ہے وہاں پر ہے۔ تو یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ اس طرح کا کوئی عدالتی نظام، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں چلائیں گے، اب آپ نے سزائیں دی ہیں، تو پاکستان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پھر آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، اور اس کے ذمہ دار میں فوج یا حکومت کو کم پاکستان کی عدلیہ کو زیادہ سمجھتا ہوں، جو بر وقت فیصلے نہیں کرتے اور پھر پیرالل عدالتی نظام قائم کرنا پڑتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔